السلام علیکم۔ میں ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، پیدل تھا، راستے میں نے شارٹ کٹ لیا ہوا ہے، تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں وہ بات آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں۔ مہنگائی کے آج اس دور میں جو ہماری حکومت نے یا ہمارے جو حکمرانوں ہیں انہوں نے جو مہنگائی کی توپیں عوام کی طرف کی ہوئی ہیں، غریب لوگوں کی طرف کی ہوئی ہیں، جو کہ IMF کی طرف سے مطلب ہماری طرف کی ہوئی ہیں، تو اس پر میں تھوڑا سا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید ہی کسی کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ ایک دفعہ کوئی بدو مدینے کی طرف آ رہا تھا، مدینے سے تھوڑا سا فاصلے پر اس نے اپنا خیمہ لگا لیا، رات ہو گئی، اس نے خیمہ وہیں پہ لگا لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ خیمے سے آگ مطلب جل رہی تھی خیمے میں، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جائیں پوچھیں کیا معاملہ ہے۔ ان کا غلام گیا اور پوچھا، اس بدو نے بتانے سے انکار کر دیا کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے، انہوں نے بھی پوچھا، پھر اس نے بدو نے کہا کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد حضرت جھونپڑی سے یا خیمے سے عورت کی رونے کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہا اصرار کرنے پر انہوں نے پوچھا کہ بتائیں مسئلہ کیا ہے، آپ بتائیں تو صحیح، اندر سے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے مدینے مطلب سفر کر رہا ہوں، تو مجھے رات ہو گئی، میں نے ادھر ہی پڑاؤ ڈال لیا، میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو میری بیگم امید سے ہیں، ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رکے، میں ابھی آتا ہوں، اور گھر دوڑے گئے۔ انہوں نے بیگم سے کہا کہ آج ایک کام آپ کو دیا جائے، آپ کریں گی؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست کے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، کچھ سامان لیں اور میرے ساتھ چلیں۔ تو ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ چلیں کچھ لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر لیں، پھر دونوں نکل پڑے، آ گئے مطلب جہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا اس جھونپڑی کے نزدیک آ گئے، پہنچ گئے۔ اس کے بعد ان کی بیگم اندر چلی گئی اور زوجت، تو وہ بندہ بار بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کر رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہیں۔ وہ کبھی کہتا کہ آپ کو یہ کام کرنا آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں کوشش تو کر رہی ہیں، وہ کہتے کہ آپ کی بیگم کو کام کرنا آتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد القصہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو اندر سے ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے آواز دی کہ آپ کے دوست کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے آواز دی کہ اے امیر المومنین، آپ کے دوست کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو جب انہوں نے یہ امیر المومنین کا لفظ سنا تو اس بندے کی پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہی امیر المومنین ہے جس کو میں ذلیل کر رہا ہوں، جس کو میں تنگ کر رہا ہوں، بار بار جس کو بھگا رہا ہوں، یہی امیر المومنین ہے۔ یہ میں آپ کو کسی چیئرمین، کسی کونسلر، کسی MNA یا MP کی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں 22 لاکھ مربع میل کا مالک جو ہے پوری امت مسلمہ کا، جو اس وقت حکمران تھا، میں اس کی بات بتا رہا ہوں۔ جب لوگ سو جاتے تھے وہ رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ بیٹھا ہو، نہ ان کے غلاموں کے لیے راستے کلیئر نہیں کیے جاتے تھے، نہ ہی وہ محلات میں سوتے تھے، نہ ہی وہ بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی کوٹھیوں میں سوتے تھے، جو آج کل کے ہمارے اس دور میں ہو رہا ہے کہ ایک ڈرائیور گاڑی نکال کے جائے کسی بڑے آدمی کا، کسی وزیر کا، تو اس کے لیے روڈ کلیئر کیے جاتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ سب کچھ سارا معاملہ دیکھا تو اس کی پیروں سے زمین نکل گئی، وہ وہاں پہ زار قطع رونے لگ گیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ امیروں کی نہیں، یہ غریبوں کی بستی ہے، یہاں پہ غریبوں کا ہی استقبال ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ سے کوئی نالا نہیں ہوں۔ تو اس بندے نے پھر سارا قصہ سنایا واقعہ۔ القصہ میرا آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا، آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج کل ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہر وقت مہنگائی کی جو لہر آتی ہے، کیا غریبوں پر ہی آتی ہے؟ امیر کیا اس کی وہ نہیں کر سکتے؟ کیا IMF صرف یہی کہتا ہے کہ غریبوں کو دبوچیں، غریبوں پر ہی زور لگائیں، 30 35 40 روپے؟ وہ لوگ جو بڑے بڑے وزراء جن کو سرکاری گاڑیوں کا پیٹرول دیا جاتا ہے، ان سے کیوں نہیں کہتے
یہ جو ایک 500 روپے دیہاڑی کماتا ہے وہ کیسے ایک لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا، کیسے وہ اپنے 500 روپے کلو گھی لے گا، آٹا لے گا؟ یہ دیکھیں آپ کے گندم کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ پاک، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری بات سے متفق ہوں گے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ دعا کریں اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے لیے جو آج کل حالات ہوئے پڑے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے۔ تو اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، وہاں پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، وہاں پر بھی مجھے فالو کر دیں۔ بس اس ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔